ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کو خانہ کعبہ کے غلاف کی مختصر تاریخ بتانے والا ہوں، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتانے والا ہوں کہ خانہ کعبہ پر سب سے پہلے کس نے غلاف چڑھایا تھا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا غلاف، جس کو قصوہ کہا جاتا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ایک بہت پرانی تاریخ ہے۔ کعبے کو زمانۂ جاہلیت میں غلاف سے ڈھانپا گیا اور پھر یہ سلسلہ اسلام کے آنے کے بعد بھی جاری رہا۔ زمانۂ جاہلیت میں کعبے کا قصوہ کسی خاص طرز کا نہیں ہوتا تھا، وہ کئی رنگوں پر مشتمل ہوتا تھا اور چمڑے اور کپڑے سے بنا ہوا ہوتا تھا۔ الواقدی نے ابراہیم بن ابو ربیعہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں بیت اللہ کو چمڑوں کے غلاف سے ڈھانپا گیا۔ جہاں تک زمانۂ اسلام کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے پر یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، معاویہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم نے سفید اور سرخ دھاری والے یمنی کپڑے کا استعمال کیا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے دور میں کعبے پر کم خواب کا غلاف چڑھایا۔ مامون رشید کے دور میں کعبے پر سال میں 3 مرتبہ 3 مختلف رنگوں کا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ کعبے کو سیاہ رنگ کے کم خواب کا غلاف سب سے پہلے الناصر العباسی نے چڑھایا۔ اس نے پہلے کعبے کو سبز کم خواب کے غلاف سے آراستہ کیا اور پھر سیاہ کم خواب کا استعمال کیا، اور یہی سیاہ رنگ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ دوستو، جہاں تک بات رہی سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف کس نے چڑھایا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں ہے، یمن کا بادشاہ طبع وہ پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ پر پورا غلاف چڑھایا۔ اس نے غلاف قصوہ کے لیے مختلف قسم کا کپڑا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ کعبے کا دروازہ بنایا اور کنجی تیار کی۔ اس کے بعد اس کے جانشینوں نے بھی کعبے کو قصوہ سے آراستہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ سیرت نگاروں کی نقل کردہ کی ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ اس کے بعد کئی نسلیں اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی خانہ کعبہ قائم ہے۔ دوستو، 1926 عیسوی میں مملکت کے بانی شاہ عبد العزیز آل سعود نے خانہ کعبہ کے قصوہ کی تیاری کے لیے مختص ام القریٰ کارخانے کی تعمیر کا فرمان جاری کیا۔ خانہ کعبہ کا بیرونی غلاف یعنی قصوہ ہر سال 9 ذی الحجہ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ ریشم اور سونے چاندی کے تاروں سے تیار کیا جاتا ہے۔ قصوہ کی بلندی 14 میٹر ہوتی ہے۔ اوپر کے 1/3 حصے میں بیلٹ موجود ہوتی ہے جس کی چوڑائی 95 سینٹی میٹر اور لمبائی 47 میٹر ہوتی ہے۔ بیلٹ کے نیچے آیات قرآنی موجود ہوتی ہے۔ یہ تمام علیحدہ فریموں میں تحریر ہوتی ہے۔ درمیانی خلاؤں کے بیچ قندیل کی شکل کے اندر یا حیو یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، الحمدللہ رب العالمین تحریر ہوتا ہے۔ بیلٹ پر بہت نمایاں طور پر کڑھائی کی جاتی ہے اور یہ چاندی کے تاروں سے بھری ہوتی ہے جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہوتا ہے اور پورے خانہ کعبہ کا احاطہ کرتی ہے۔ قصوے میں کعبے کے دروازے کا پردہ شامل ہوتا ہے۔ ریشم سے تیار کیا گیا یہ پردہ 6.5 میٹر بلند اور 3.5 میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ اس پر قرآنی آیات تحریر ہوتی ہے اور اسلامی نقش و نگار منقش ہوتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ معلومات کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس طرح کے اسلامک انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔